اچھا یہ پاک تکافل، داؤد تکافل، اسٹیٹ لائف کا حکم، اس پہ میں نے پہلے بھی ایک بتایا تھا. یہ لاسٹ ٹائم بھی ایک لڑکے نے کال کی تھی داؤد تکافل کے بارے میں. دیکھو یہ کچھ علماء کے فتوے بھی لاتے ہیں جہاں پہ جتنا میں نے دیکھا ہے، چونکہ اس میں ایک لڑکا کام کر کے مجھے ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے کہ اس کے جہاں پہ مطلب اس میں سود آتا ہے وہ چیزیں یہ علماء کو بتاتے نہیں ہیں، جہاں پہ ان کا گپلا آتا ہے 2 نمبری آتی ہے وہ چیز یہ بتاتے نہیں ہیں. جو سیدھی سیدھی چیز ہے یہ جا کے لکھ لیتے ہیں کاغذ پہ، مدرسے میں دے دیتے ہیں، وہ ٹائم لیتا ہے، وہ تو سیدھا ہوتے ہیں. اس پہ آ کے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ مثال اسٹیٹ لائف کا کام ہے، داؤد تکافل ہے، پاک تکافل ہے، پتہ نہیں اور کتنے کتنے تکافل آج کل نکلے، ان کو وہ دے دیتا ہے، فتویٰ دے دیتا ہے. وہی فتویٰ یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور آگے کام چلاتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اسی میں سود ہوتا ہے، یہ سارا نظام یہی ہے، سود کے بغیر یہ چلتا نہیں ہے. بہرحال ایسی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے، ایسی چیزیں جس میں تھوڑا سا بھی شبہ ہو، چونکہ یہ لوگ تو اپنے ٹی آر پی اور ان چیزوں کے چکر میں ہوتے ہیں، سیلری اور انسینٹو کے چکر میں ہوتے ہیں، تو یہ تو کسٹمر کو لاتے ہیں کہاں کہاں سے پکڑتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. تو ایسا چونکہ سود ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی ماں سے زنا کر رہا ہوں، یا میں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. تو اب حدیث قرآن میں تو ایسی بات ہی نہیں آئی ہے کوئی کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سوچ میں پڑ گیا. تو پھر اس نے اس کو بتا دیا کہ آپ ایسا کر لے کہ آپ جو اپنا پاخانہ کرے، پاخانہ نا، تو وہ کھاؤ، اور اتنا کھاؤ کہ تیرا پیٹ بھر جائے، تیرا بھوک ختم ہو جائے، اتنا کھاؤ. اس نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہوتے، تو بہت گندا ہے. تو پھر اس نے کہا تو حلال کی کمائی کی روٹی نا جا کے جو سود خور ہوتا ہے اس کے جو دیوار ہے، جو گھر ہے، اس کے سائے میں بیٹھ جاؤ اور وہ روٹی کھا لو، تیرے لیے یہ سزا بہت ہے. اتنی مطلب سود کھانے کی اتنی سخت سزا ہے. اللہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مطلب تم اعلان جنگ کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنا وہ ان کا وہ بڑا گناہ ہے. لہٰذا پچھلے ایک لڑکے نے مجھے اس کا سینڈ بھی کیا تھا کہ جی وہ ہمارے بندے ہیں پیچھے پڑے ہیں، تو وہ کہتے کہ جس میں اکاؤنٹ کھول دو. تو کچھ حدیث تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے کچھ ترکہ چھوڑ دو. تو ترکے میں تو یہ نہیں آیا ہے نا، ترکے کا تو یہی ہے کہ کچھ پیسے، کچھ مال چھوڑ دو اس کے لیے. تو وہ تو آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہو، اس کے لیے کوئی سیونگ اکاؤنٹ، کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کر لو، اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو. کہ یہ ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم اس کے جو کراس چیک کر کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں. اس کے بچے کوئی 15 سال، 20 سال، 18 سال جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ترکے میں آتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ پاک تکافل یا یہ داؤد تکافل یا اسٹیٹ لائف وغیرہ اس میں بندہ کر لے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ کرے کہ ان کا نظام صاف ہو جائے، کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے بہتری ہے. لیکن سود کے ساتھ نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں. اور اگر یہ سود سے پاک ہو جائے تو بہتر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بھی بہتر ہے. ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی چونکہ یہ بیسک نا مضاربت کرتے ہیں. مضاربت یہ ہوتا ہے کہ ہم جب لوگ پیسے ان کو دیتے ہیں، اس پہ یہ جا کے کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں. اس پہ جتنا پیسے آتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ان کو دیتے ہیں، اپنے سیلریز وغیرہ یہ اس میں نکالتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں اس میں شبہ آتا ہے سود کا، کیونکہ یہ جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ نہیں اس میں سود ہے. جو کر کے آتے ہیں وہ میں اسی کا بتا رہا ہوں، یہ تو خود نہیں بولتے. جو پمفلیٹ دیتے ہیں ہمیں اس میں بھی ایسے کوئی نہیں آتا. بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے.